السلام علیکم۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میرے بعد کنول کا نمبر تھا۔ خالہ زاد سے میری شادی ہوئی تو مہندی والے دن پھوپھی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کنول کا رشتہ عمران کے لیے لیں گی۔ شادی میں کنول بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عمران نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہم چاروں بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کنول کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھپھو نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے کنول کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھیں لیکن ہم سے خوشحال تھیں، کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ مرحوم ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بس سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ ابو کے بعد ہم نے کٹھن وقت دیکھا مگر امی نے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا۔ پھپھو نے جب کنول کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئیں۔ خیر سے کنول کی منگنی پھپھو کے بیٹے عمران سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آئی۔ اب مطمئن تھیں۔ باقی 2 چھوٹی بہنیں تو ابھی پڑھ رہی تھیں، ایک چھٹی اور دوسری 7ویں میں تھی۔ عمران کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا تھا کہ جو ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ عمران بھائی کے فائنل پیپرز ہو چکے۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادیاں کریں گے۔ کنول کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چپکے چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھی۔ انہی دنوں عمران کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہ چاہتا تھا اور کنول کو اس کی جدائی سے اندیشے ڈراتے تھے۔ ایسی کئی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ لڑکا بیرون ملک گیا تو وہاں کا ہو کر رہ گیا، وہاں کسی اور سے شادی کر لی۔ منگیتر یا منقوہ انتظار کی آگ میں جلتی رہ گئیں۔ والدہ نے پھپھو سے بات کی، وہ بولیں ایک دفعہ جانے دیں، 1 سال بعد آئے گا، تب تک اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پل بھر میں گزر جاتا ہے، میں زبان دے کر پھرنے والی نہیں۔ پھپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ عمران بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ عمران بھائی نے سعودی عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلا لیا۔ اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے اور وہ تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب پھپھو آتیں اس قسم کی باتیں کرتیں، فلاں نے بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتے ہیں۔ کبھی فرماتیں ساس نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں کی فراخ دلی پر حیران رہ گئی۔ ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2-2 تولے کے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بچیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتیں۔ سوچتیں یہ ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت آ جانے سے انسانوں کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر بھی امی خاموش تھیں۔ کہتی تھیں کہ دیکھتی ہوں کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ آخرکار ان باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جب بھی آتیں ہر بار نئی آگ لگا جاتیں تاکہ بھاوج کا دل کسی طور پر برا ہو جائے۔ جب پھپھو آتیں میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔
امی بیچاری ان کی خاطر مدارت کرتی، عزت و تکریم میں بھی ہمارے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ 1 سال بعد عمران گھر آ گیا۔ پھپھو نے اس کا دل ہم سے پھرنے کو اپنی طرف سے باتیں جڑیں کہ یہ لوگ عجیب شرطیں لگا رہے ہیں، شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب عمران نے کہا کہ میں خود جا کر ممانی سے بات کرتا ہوں۔ عمران کے تیور دیکھ کر پھپھو سہم گئیں، کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گے۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ عمران ایک فرمانبردار بیٹا تھا، اس نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، وہ تو آیا ہی اس واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے۔ وہ اپنی منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں امی جان سے مکان خالی کروا لیا گیا تو وہ ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئیں۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے ہی کپڑے سلواتی تھیں، یہاں آ کر مالی حالات دگرگو ہو گئے، کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے جن کی قسطیں وہ تقریباً 10 سال تک بھرتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک پلاٹ کو فروخت کر کے دوسرے پر مکان تعمیر کروا لیں گے۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا، امی کو انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر اس رقم سے دوسرے پر گھر تعمیر کرا لیں گے۔ بیٹے کے مجبور کرنے پر پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ گئیں، ساتھ یہ بھی سنا گئیں کہ اب ہمارا سوسائٹی میں خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیج دینا، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا، ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا ہے۔ امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا۔ انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ امی نے ہم سے مشورہ کیا، سوائے کنول کے۔ بھائی نے کہا، ماں میں منزل سے بہت قریب ہوں، آپ فکر نہ کریں، ایک پلاٹ بیچ دیں اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق کنول کی شادی کر دیں تاکہ ان کی جگ ہنسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا مکان کو تعمیر کرانے کی سبیل بھی نکل آئے گی۔ بیٹی کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ عمران بہت اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ والدہ نے کچھ غور و خوض کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ کنول کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ والدہ نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور بھی بنوانے کو دے دیے۔ ان کا خیال تھا یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گے۔ ادھر کنول ماں کی فضول خرچی پر سلگ رہی تھی تو ادھر عمران کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ کنول مایوں کا اپٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اسے اس کی آواز میں توپوں کی گن گرج سنائی دیتی ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے عمران کو ساری حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ کنول کو بھی اب رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اپنے ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ مہندی والے دن پھپھو بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئیں۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور بولیں، بھابھی اسے پڑھ لو، پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا، یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کا یہ بھاری مطالبہ میں کیسے پورا کر سکتی ہوں؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے کہا ہوتا۔
تم ہماری مالی حالت سے واقف ہو، اگر نہ دے سکتے تو رشتہ ختم کر لیتے۔ اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں۔ اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں، کیوں کہ اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ دیکھو بھابھی، مجھے معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ کس دن کے لیے رکھے ہیں۔ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی، ان کو بیچ دو۔ ایک بیچ دیا ہے تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچ دوں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، قیمت لگوا لو، میں خرید لیتی ہوں۔ نہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھائی، جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کرے گی۔ ہمارے پاس پہلے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ لوگوں کی عزت بنانے والا معاملہ ہے۔ امی اسے زیادہ نہ سن سکی، وہ پلنگ پر بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ امی کو روتا پا کر میں ان کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے۔ بہرحال آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ کنول ایک طرف مایوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ کنول کو بتایا کہ پھپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہے، جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو پلاٹ دے دو۔ تم کیا کہتی ہو کنول؟ کنول کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجب بات ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ یہ سن کر کنول نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، بولی میں کرتی ہوں جا کر پھپھو سے بات، نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا، اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں۔ کنول کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ دوسرے کمرے میں آ کر میں نے عمران کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آپ فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں، مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی، 1 منٹ کو دلہا کے گھر جانا ہے، میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ آدھے گھنٹے میں ہم عمران کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیے۔ پھپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، آپ کو ڈیفنس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی جہاں میں اپنے بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور عمران رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں ہے۔ فقط کنول۔ عمران نے کہا یہ خط آپ امی کو دے دیجیے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر کنول کی طرف سے پھپھو کو پہنچی تو وہ چکرا گئیں، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس گئیں کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ عمران نے آپس سے باہر ہوتی ماں کو تھاما، وہ بولا آپ نے بھی تو ایک فہرست ممانی جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کے شوہر آئے تھے، وہ کہہ گئے ہیں بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کرے۔ تو ممانی جان جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مان لیں، ہم اپنی یہ کوٹھی کنول کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔
مجھے سرے سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کٹتی ہے ہماری بھاونج کنول کی شادی۔ ہماری کیا جگ ہنسائی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا۔ عمران کے والد نے بھی بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیگم، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے مرحوم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بیٹے کے سامنے پھپھو کو ہار ماننا پڑ گئی۔ نکاح مردانے میں مردوں کے درمیان ہوا۔ عمران نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوا دیا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دلہا 50 تولہ سونا اور کوٹھی لڑکی کو دے گا، اور اگر اس گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی گزند پہنچا تو دلہن کے ورثاء قانونی چارہ جوئی کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھپھو کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائیں تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے اس رہجان کی حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔ یہ پھپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ کنول کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ عمران بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ پھوپھا کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت و اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھوپھو کچھ کڑوی کسیلی کہیں تو درگزر کرنا۔ عمران نے بھی اسے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے۔ تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گا۔ سچ کہا تھا عمران نے۔ چند دن پھوپھو کا منہ پھولا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ غلطی پر تھیں۔ کنول کو سینے سے لگا لیا، کہتی تھیں کہ کتنی نادان تھی میں، جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی۔ میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ پھوپھا نے بھی عمران سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اسی لیے انسانیت کے پاسدار ہو۔ مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے، جس نے کنول جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے خوشیاں بھر دیں۔